جماعت 10ویں کے تمام طلبہ کا اردو کی آن لائن کلاس لیکچر نمبر 6 میں استقبال ہے۔ عزیز بچوں، آج ہم قصیدہ شعر آشوب پر گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے اس عنوان کے کچھ اشعار پڑھے تھے۔ آج ہم صفحہ نمبر 163 پر کچھ اشعار پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الحال، دیکھیے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ اب اس کے الفاظ کے کچھ معنی میں آپ کو بتا دوں۔ مستغنی الحال ہوتا ہے دولت مند، فکر و تردد ہوتا ہے پریشان۔ آئیے اب ہم تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، یعنی مرزا محمد رفیع سودا فرماتے ہیں، جو لوگ یعنی جس اللہ کے ایک شہر یا کس خطہ کے لوگ جو ہیں برباد ہو چکے ہوں کسی جنگ کی حالت میں، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں دولت مند جو کہلائے جاتے تھے، وہ بھی اس جنگ سے متاثر ہونے کے بعد فکر مند پریشان ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جس بھی علاقے میں آفت یعنی جنگ وغیرہ ہو جائے یا کچھ پریشانی کا سبب بن جائے، اس خطے، علاقے یا شہر کے لوگ خوشحال نہیں ہوتے۔ اب اگلا پڑھتے ہیں۔ مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناقص، ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ اس شعر میں کچھ الفاظ ہیں جن کے میں آپ کو معنی بتا دوں۔ مشتاق ہوتا ہے خواہش مند، آرزو مند۔ ملاقات ہوتا ہے کسی سے ملنا۔ کس و ناقص ہوتا ہے ہر کوئی، خاص و عام۔ اور فلاں ہوتا ہے ہر کوئی، یعنی جیسے کسی بھی آدمی کا بیٹا مان لیجئے، فلاں فلاں۔ اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں پہلے تباہی سے پہلے جو ہر ایک کا چاہے کوئی بھی ہو اس کا، وہ لوگ شاعر سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، اور شاعر بھی اپنی جگہ خوش ہوتا تھا کہ مجھے اب فلاں فلاں نواب کے بیٹے سے ملنا ہے، یعنی ان سے اپنا تعارف اور رابطہ قائم کرنا ہے۔ گر عید کا مسجد میں پڑھے جا کے دو گانا، نیت قطعہ تہنیت خان زماں ہے۔ اس شعر کے کچھ الفاظ کے معنی۔ دو گانا ہوتا عید نماز، نیت ہوتا ارادہ، تہنیت ہوتا مبارک۔ اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، اس شعر میں شاعر اس شہر کی منظر کشی کرتے ہیں جو بربادیوں کا شکار ہو چکا ہو۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں، جب عید ہوتی تھی تو میں مسجد میں نماز پڑھانے کے بہانے یہ نیت رکھتا تھا کہ مجھے قطعہ لکھ کر نواب کو خوش کرنا ہے، اور بہت سارے لوگوں سے مجھے مبارکباد حاصل کرنی ہے، اور تمام لوگوں سے ایک بہترین رابطہ قائم کرنا ہے۔ لیکن جب اس شہر کی حالات خراب ہو گئی، اس کے بعد یہ تمام چیزیں متاثر ہو گئی جو شاعر نیت لے کر لوگوں سے ملنے جاتے تھے۔ ملائی اگر کیجے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کی جو کوئی مثنوی خواہاں ہے۔ اب کہتا ہے کہ اس شعر میں کچھ الفاظ مانے ہیں۔ ملائی ہوتا ہے مولوی، تو اب مولوی جو ہے وہ اپنا پیشہ انجام دیتا ہے، اور جب سے جس شہر میں لوگ متاثر ہو جائے تو ملا بھی اپنے روزی یا روٹی کمانے کے لیے محتاج بن جاتا ہے۔
اور یہ تمام چیزیں بربادی اور تباہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اور محضر اخواند کا ایک اب کیا میں بتاؤں، یک کیسا دال عدس وجو کی دونان ہے۔ اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اب میں کیا بتاؤں، فی الحال کچھ الفاظ کے معنی۔ محضر ہوتا ہے کھانا، اخوند استاد کو کہتے ہیں، قاسیہ ہوتا ہے پیالہ، یعنی کہتا ہے کہ میں اب میں کیا بتاؤں، جو لوگ استاد کا کام کرتے ہیں، معلم بنتے ہیں اور وہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یعنی جس علاقے میں تباہیاں ہو، بربادیاں ہو، اس علاقے کا جو معلم یعنی استاد ہوتا ہے وہ بھی پھر ایک دال کے پیالے کا محتاج بن جاتا ہے، اور یہ تمام نتیجہ بربادی کا ہوتا ہے۔ اب اگلا شعر کرتے ہیں سٹارٹ۔ دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گا گھر کا اگر ہندسا داں ہے۔ اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جو بیچارہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے، معلم یعنی استاد، وہ شام کو جب دن کو تو وہ بیچارہ بچوں کے ساتھ سر کھپائی کرتا ہے، اپنا ٹائم وہاں بتاتا ہے، بچوں کو سمجھاتا ہے، اور رات کو جب گھر کی طرف آتا ہے تو پھر گھر کا خرچے کا حساب لگاتا ہے۔ اگر وہ حساب جانتا ہو تو پھر اس کے گھر کے اخراجات یعنی خرچے بھی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، اور وہ بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک استاد جو تعلیم دینے کا کام کرتا ہے وہ بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ بربادی کی وجہ سے۔ یعنی کوئی شہر، علاقہ یا خطہ جب بربادی کے عالم میں ڈوب جائے، یعنی وہاں پہ کچھ حالات ایسے ہو جائیں کہ تمام لوگ برباد ہو جائے، یعنی جنگ ہو جائے یا کچھ آفت آ جائے قدرت کی طرف سے، تو یہ مولانا صاحب ان شہر کے حالات و واقعات بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو سودا تھے انہوں نے بیان کیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اگلا شعر۔ اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے کہ وہ کرے وقت کہاں۔ یعنی اب کہتا ہے کہ اب انصاف آپ ہی کرے کہ جو استاد اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، لیکن جب بربادی کے عالم میں تمام شہر ڈوب چکا ہو تو ایک استاد بھی پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے، اور اس سے بھی اپنی زندگی بڑی مشکلوں سے گزارنی پڑتا ہے۔ اگر وہ چاہے آرام کرنا، لیکن وہ آرام بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وقت ہی نہیں رہا ہوتا ہے آرام کرنے کا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے ہمارے عنوان کے کچھ اشعار جن کی ہم نے تشریح کی اور مطلب آپ کو بتایا۔ یہ تمام اس میں ذکر کیا گیا ہے اس شہر کی بربادیوں کا، یعنی درد مندی کے ساتھ جب ایک شہر برباد ہو جاتا ہے، جو حشاش بشاش فارغ البال شہر ہوتا ہے، وہ جب کسی پریشانی یا آفت میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے تمام فرد، ہر شخص کے ساتھ برا حال ہوتا ہے، چاہے وہ نواب ہو، استاد ہو، عام آدمی ہو، ہر ایک کو مشکلاتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا عنوان یہاں پہ ہی اختتام ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔